الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا راحت قلوب العاشقین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا انیس الغریبین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام آج کے عرس مبارک اور ذکر مصطفیٰ کی اس خوبصورت مجلس کے زیب آستانہ عالیہ حویلی شریف مدینۃ الظفر محترم قبلہ سید آل نبی اولاد علی سید ظفر السمی ظہور الصبی مدظ اللہ العالی آج ہمارے درمیان موجود ہیں اور اس عظیم آستانہ عالیہ کے چشم و چراغ ہیں کہ جہاں پر میں یہ عظیم نام پڑھ رہا تھا جن کے فیوز و برکات کو آگے وہ آج جس طرح مجھے اس مجلس میں سکون ملا، یقین جانیے کہ کم ہی اس دور میں فتنے کے دور میں مجالس ہیں جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح پیغام دیا جا رہا ہے، اور تصوف کی جو حقیقی روح ہے، یہ جتنے نام ہیں یہ سلطان الاولیاء ہیں، سب ایک ایک کا مجدد الافسانی وہ اپنی ذات میں خود ایک کائنات ہیں۔ بایزید بسطامی سلطان الاولیاء وہ روحانیت کی ایسے سمجھیں وہ درسگاہ ہیں، جو بھی روحانیت کا سفر شروع کرے گا ان کی بارگاہ سے خوشچی ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آستانے کے اندر آپ لوگوں کا ڈسپلن، آپ لوگوں کی محبت، اور پھر جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی پیغام کو آج کے فتنے کے دور میں پہنچایا جا رہا ہے۔ میں یہ بات اس لیے ابتداً کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل پلانٹڈ آج لوگ ہیں جو صوفیہ کی تعلیمات پر اعتراضات کر رہے ہیں اور ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہماری بدقسمتی کچھ لوگ ڈپیوٹڈ ہیں جو صحابہ کرام کی توہین کر رہے ہیں، اور وہ ذمہ داری سے بیٹھ کر ان کو پیچھے سے گائیڈ کیا جا رہا ہے امت کو تفریق کرنے کے لیے۔ کچھ لوگ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی وہ نفوس قدسیہ جو ایمان کی بنیاد ہیں ان پر معترض ہیں۔ تو اس سے بڑا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فتنے کا دور ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس دور میں وسعت ظرف کے ساتھ احقاق حق کرنا اور ابطال باطل کرنا، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اخلاص کا داعیہ لوگوں کے اندر بیدار کر کے انہیں ان فتنوں سے بچا کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لے کر جانا، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑا جہاد ہے۔ یہی وہ غیر مسلم لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جب بھی اسلام سیاسی طور پہ مغلوب ہوا ہے تو وہ اسلام کے عظیم صوفیاء تھے جنہوں نے اسلام کی قدروں کو مٹنے نہیں دیا، ہر پہلو سے وہ اس نتیجے پر پہنچے۔ تو آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں اسلام مغلوب ہو چکا ہے سیاسی طور پر، اور پھر اس پر طرح طرح سے وہ حملہ آور ہیں تاکہ اسے جتنا تقسیم کیا جا سکتا ہے کر دیا جائے۔ یہ میرے تمہیدی الفاظ ہے، اس لیے کہ اس وقت جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا پیغام اخلاص، للہیت اور تقوی کے ساتھ پہنچا رہے ہیں،
انہیں ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے اور نفرتوں کو ختم کرنا چاہیے، محبتوں کو فروغ دینا چاہیے، تب بھی ہم جا کے فتنوں سے لڑ سکتے ہیں۔ یہاں چونکہ آج جس مناسبت سے میں نے حضور کے اہل بیت کی بات کرنی ہے، وہ بات بھی غدیر خم سے اس کا آغاز کر لیتے ہیں، پھر قرآن مجید کی جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی ہے کہ مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں اس پر ہم آتے ہیں، اور اہل بیت کی شان قرآن سے، چونکہ میرا ایک اپنا ذوق ہے، میں جب بھی بات کرتا ہوں یا قرآن سے یا حدیث سے، چونکہ یہ دلیل ہے لوگوں کے لیے۔ باقی اولیاء کی باتیں ساری قرآن و حدیث کا ملخص ہے، لیکن وہ غیروں کے لیے دلیل نہیں ہے، بات سمجھے؟ تو اس لیے جب آپ بات کریں تو پختہ دلیل کے لیے اس کی بنیاد، اس کی فاؤنڈیشن قرآن و سنت ہو، اور قرآن و سنت سے آپ اپنے مقدمے کو ثابت کریں۔ دیکھیں، غدیر خم ایک ایسا مقام ہے جو خانہ کعبہ سے واپسی پر حجۃ الوداع پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا کنواں آتا ہے جہاں وہ سارے حاجی بکھر کے اپنی اپنی جو ان کے علاقے ہیں ان کی طرف سارے تقسیم ہوتے ہیں۔ یہ بس اتنی اس کی تاریخی اہمیت لکھ لیں۔ وہاں پر آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ خطبہ ارشاد فرمایا، یعنی 1.25 لاکھ صحابہ کرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر کے جب واپس آئے تو وہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا یہاں ممبر لگائے ہیں، کجاوے کٹھے کیے، یہ اونٹوں کے کجاوے کر کے اوپر ممبر بنایا گیا، اوپر رسول پاک تشریف لے گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح خطاب کیا جیسے کوئی الوداع کرنے والا خطاب کرتا ہے۔ تو وہاں پر سب سے پہلی جو بات رسول پاک نے کی، خطبے جو اس کی بہت ساری جزیات ہیں، لیکن جو پہلی بات کی وہ امت کے ایمان اور دین کی حفاظت کی بات کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین میں نے تمہیں دیا ہے، جو دعوت حق میں نے تم تک پہنچائی ہے، جو ذلت سے نکال کر تمہیں میں نے بلندیاں عطا کی ہیں، اور جو محرومیوں سے نکال کر کامیابیوں کے راستے پر تمہیں میں نے ڈالا ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اسی راستے پر چلتے رہو اور گمراہی تمہارے نزدیک نہ آئے، ذلت تمہارے قریب نہ آئے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اعلان فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، اے میرے صحابہ میں تمہارے اندر 2 بہت ہی قیمتی وزنی ترین چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ انی تارکن، میں چھوڑنے والا ہوں۔ ایک جو رب نے میرے قلب اطہر پر قرآن اتارا ہے وہ تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ وَعِتْرَتِي اہل بیت، اور دوسری میں اپنی عطرت، اپنی ذریت، اپنی اہل بیت تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یار یہ کوئی الفاظ کسی کو سمجھ نہیں آتے، جھگڑا کس بات؟ خطاب کن کو تھا؟ ذرا سادہ بات، یہاں میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، اب وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے ممبر پر چڑھ کے۔ خطاب کے اندر مخاطب کون تھے؟ لوگوں کو بھی بات سمجھ نہیں آتی، وہ صحابہ کرام مخاطب تھے، ان کو رسول پاک نے پہلا یہ خطاب ان سے کیا، پھر وہ حضور کے ہر فرمان کے وارث ہیں، حضور کے دین کے وارث ہیں، پھر حضور کا وہ فرمان بھی اور باقی دین بھی ہم تک صحابہ کرام نے پہنچایا۔ لیکن ہمارا بادشاہ لوگ ہیں، جہاں جھگڑا نہیں بھی بنتا ہم جھگڑا بنا لیتے۔ بات بالکل کلیئر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو یہ بات فرمائی کہ جو نور تمہیں ملا ہے نا، جو آنکھوں کی بینائی تمہیں ملی ہے، جو دل کی معرفت تمہیں ملی ہے، جو حقیقت کے راز افشا ہوئے ہیں نا، جو دین حق تمہیں میں نے عطا کیا ہے، اور میں نے تمہیں ہدایت کے ستارے بنا دیا ہے، وہ جو حق ہے، وہ جو دین ہے، وہ محفوظ تب رہے گا جب یہ 2 چیزوں سے جڑے رہو گے، وہ باقی تب رہے گا۔ ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، فیہ نور و ہدا، یہ حضور نے فرمایا یہ سر تپا نور ہے اور یہ ہدایت ہے، اور دوسرا فرمایا وَعِتْرَتِي اہل بیت،
اور دوسری میری عطرت میری اہل بیت ہے. اور پھر آقا نے یہ بات فرما کر آقا نے فرمایا احدہما اعظم من الاخر، ایک دوسرے سے بڑی اہمیت کی حامل ہے اور دوسری پہلے سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے. یہ توجہ الفاظ ہے. پھر حضور نے فرمایا دوسری مسلم کی جو روایت آتی ہے اس میں حضور نے فرمایا احدہما اکبر من الاخر، ایک دوسری سے اکبر ہے اور دوسری پہلی سے اکبر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دو چیزیں میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں سے جڑے رہو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، تم میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہو. گارنٹی دی ہے. اچھا ہم بڑے جی یہ فلاں کی ضمانت ہے، یہ فلاں کی ضمانت ہے، یہ تو محمد مصطفیٰ کی ضمانت ہے، ہدایت پر قائم رہنے کی ضمانت ہے، ایمان برقرار رہنے کی ضمانت ہے، دین کا دامن دین سے وابستہ رہنے کی ضمانت دے رہے ہیں مصطفیٰ. ہر کسی کی ضمانت میں فرق آ سکتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی ضمانت میں کوئی فرق. جیسے اس کے کلام میں کوئی نقص نہیں، جیسے ہمارے فعل میں نقص ہوتا ہے اللہ کے کلام میں کوئی نقص نہیں، ہمارے قول میں نقص ہوتا ہے اللہ کے قول میں کوئی نقص نہیں. اسی طرح جو محمد مصطفیٰ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے سامنے کھڑے ہو کے ایک گارنٹی دے رہے ہیں اپنی ذات کی کہ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر ان دو چیزوں سے تم جڑے رہو لن تضلوا بعدی ابدا، تم میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہو. پھر حضور نے بات یہاں روکی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لن یفترقان، یہ قرآن اور اہل بیت کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، کوئی زمانہ ان کو جدا نہیں کر سکے. حتی یاردا علی الحوض الکوثر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں تک کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا، یہ قرآن اور اہل بیت کٹھے میری بارگاہ میں آ جائیں گے. یعنی قیامت بھی ان کو جدا نہیں کرے. اور قیامت کے بعد ہی حوض کوثر پہ جانا ہے، تو قیامت میں ہر چیز الٹ پلٹ ہو جائے گی، ستارے جڑ جائیں گے، سمان پھٹ جائیں گے، جو پانی ہے وہ دھواں بن جائیں گے، زمین تانبے کی طرح تپ جائے گی. وہاں حادثات سب سے زیادہ ہے نا. رب نے فرمایا وہ حادثہ بھی قرآن اور اہل بیت کو جدا نہیں کرے، حتیٰ کہ وہ میری بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے. یعنی یہ گارنٹی دی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دی گئی ان کو صحابہ کرام. اور کیوں؟ یہاں پر ایک بات بڑی توجہ طلب ہے. آج یہاں سے سوال ہم لوگوں نے اٹھائے ہیں نادانی کی وجہ سے کہ دیکھو جی فلاں قرآن اور اہل بیت کو آپس میں جوڑتا ہے، فلاں قرآن اہل بیت کے ساتھ ملاتا ہے. بھائی کون ہے کوئی ملا سکتا ہے؟ یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول نے قرآن اور اہل بیت کو ملایا ہے، کوئی جدا کر ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں جدا کر سکتا. یہ اللہ نے ملایا ہے، اب اللہ کے رسول نے ملایا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اللہ کا رسول یہ جو اعلان فرما رہے تھے یہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہی فرما رہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. رب کہتا ہے یہ میرا محبوب تو بولتا ہی نہیں، جب بھی بولتا ہے تو میں اس کی زبان پہ بولتا ہوں. تو یہ اعلان تو خدا کر رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے تھے یہ اعلان کہ جب تک ان سے جڑے رہو گے ان دو ہستیوں سے پھر تم گمراہ نہیں ہوگے. اس پر صحابہ کرام نے اسی وقت تسلیم دی. حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، انہوں نے کہا بخ بخ، یہ مبارک ہو مبارک ہو. جب حضرت علی کے آگے ولایت کا اعلان ہوا. دوسرا یہ ہو گیا. یہ اعلان ہونے کے بعد پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی بات کی. فرمایا من کنت مولا. اور یہاں یہ بات نہیں کہ حدیث میں پوری پیش کر دیتا ہوں، مختلف روایتیں، ہر امام نے چند لفظوں کے اختلاف کے ساتھ روایت کی ہیں، لیکن جو مشہور ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. حضور نے صحابہ سے پوچھا اتعلمون النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہاری جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں تمہارے اوپر؟ سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ. کیوں نہیں یا رسول اللہ، ہم جانتے ہیں. پھر بات تو ہو گئی تھی لیکن حضور نے پھر فرمایا اتعرفون،
النبی اولا بالمومنین من انفسہم، کیا تم پہچانتے ہو کہ میرا حق تمہاری جانوں سے زیادہ ہے؟ آج تو اس پر بھی ہم نے جھگڑا بناتے ہیں، جو تین دفعہ حضور گواہی لیتے رہے اپنے صحابہ سے، اب اس کو بھی نبی اولا بالمومنین من انفسہم، آدھی امت نہیں مانتے تو پھر ہم ان کی بات مان لیتے ہیں؟ نہیں مانتے، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اب تیسری بار رسول پاک نے فرمایا اتشہدون النبی اولا بالمومنین من انفسہم، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں تمہاری جانوں سے تم پر زیادہ حق رکھتا ہوں؟ سب نے کہا، 1.25 لاکھ صحابہ کرام تھے، قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں دل و جان سے کہ ہماری جانوں پر آپ کا حق زیادہ ہے ہم سے، ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ آپ کا حق ہے، آپ ہماری جانوں سے ہم سے زیادہ قریب ہیں۔ پہلے حضور نے فرمایا کیا تم جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں۔ پھر آقا نے فرمایا کیا تم پہچانتے ہو؟ اس کی معرفت بھی رکھتے ہو؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک بات ہے بات کر دی، جانتے ہو بھی جانتے۔ حضور نے فرمایا کیا جو جملہ میں کہہ رہا ہوں اس کی معرفت رکھتے ہو، اس کا معنی کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ بالکل۔ پھر آقا نے فرمایا کیا اس پر گواہی دیتے ہو سارے کہ میں تمہاری جانوں سے تم سے زیادہ قریب ہوں؟ پھر انہوں نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ۔ پھر فآخذ بید علی، پھر حضور نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں محمد مولا ہوں اس کا علی مولا۔ اچھا یہ تو جو علی کو مولا نہیں مانتے آج بھی آدھی امت ہے، کہتے ہیں مولا کہیں تو شرک ہو جائے۔ ہمارا ابھی جھگڑا ادھر تھا، ادھر سے ہم نے نیا شروع کر دیا، ابھی ادھر تھی بات۔ ایسے ہی امت کو ہم سب ایک ہے، چند لوگ لڑا رہے ہیں لیکن ہم لڑائی کی بات نہیں، ہم سب ہمیں وہ بھی پیار ہے، ہم پیار بانٹنے والے، نفرت نہیں۔ یہ آستانوں کا سبق بھی یہی تھا، ان کا امتیاز بھی یہی ہے اور ان کی خصوصیت بھی یہی ہے کہ یہاں سے نفرتیں نہیں جاتی، یہاں سے محبتیں جاتی۔ تو اب اس پر جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا فرمایا کہ علی کو مولا مانو، نہیں، فرمایا جو محمد کو اپنا مولا مانتا ہے علی بھی ان کا مولا ہے، جو محمد کو ہی مولا نہیں مانتے علی کو مولا کیسے مانے؟ اس لیے آقا نے فرمایا من کنت مولا، کہ جس کا میں محمد مولا ہوں فہذا علی مولا، اس کا علی مولا۔ تو آپ یہ بات کہیں، بہت سارے، ایک بندے نے سیرت کی اتنی کتابیں لکھی، ہمارا بڑا وکیل تھا لیا میں، وہ میرے ساتھ ڈیوو پہ لاہور جا رہا تھا، انہوں نے استغفر اللہ ہم تو علی کو مولا نہیں مانتے۔ ایسے لوگ ہیں امت میں بڑے سارے۔ تو میں نے کہا محمد کو مولا مانتے؟ کہتے نہیں، تو فضل الرحمان کو مولا مانتے؟ فضل الرحمان کو مانتے۔ یہ ہماری حالت ہے، ہمارے علم کی، ہماری اپروچ کی، مطلب ہر ایک مولانا کو مولانا مانتے پھرتے۔ ابھی میرا نام لیا آپ نے مولانا لکھ دیا، ہم نہ مولانا ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے جی۔ جیسے ہمارا المیہ یہاں تک کہ ہم یہاں تک گر گیا، یہ جو بغض ہے ہم نے اس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، ہر امام کو امام لکھیں گے، امام بخاری کو، امام مسلم کو، سارے امام کو امام لکھتے جائیں گے، جب امام حسین کی بات ہے کہ وہیں کہیں حضرت حسین، یہاں تک ہم گر گئے، ہم پتہ نہیں ہمارے ہو کیا گیا ہے۔ ہاں اس کے لیے میں نے سورہ احزاب کی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کا مطالعہ کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا ہوا کیا ہے۔ اصل ان کا کوئی قصور نہیں، یہ پاکوں کی رب نے اتنی حفاظت کی ہے، جس کو رب چاہتا ہے وہ ان کے قریب ہوتا ہے، جو پلید رہتا ہے رب ان کو قریب ہونے نہیں دیتا۔ یہ اصل مسئلہ ہے۔ جو جس حوالے بھی کسی حوالے سے پراگندگی میں چلا گیا، انتشار خیالی میں چلا گیا، اور کسی حوالے سے بھی برباد ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ان پاکوں کے قریب نہیں جانے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کا درمیانی حصہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ، کہ اللہ کا ارادہ تو یہ ہے، اہل البیت لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ کا ارادہ اہل بیت تمہاری بابت صرف یہ ہے کہ تم سے ہر طرح کے رجس کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ، اور تم کو پاک کرے، یطہرکم تطہیرا، ایسا پاک کرے کہ جس پر پاکی بھی فخر کرے، ایسا پاک کرے۔ اچھا اب مجھے یہ کس کا ارادہ ہوا؟ کسی بندے کا تو ہوا ہی نہیں، یہ اللہ نے ارادہ فرمایا۔ اب ہمارے ارادوں اور اللہ کے ارادوں میں فرق ہے، ہم روز ارادے بناتے ہیں وہ ٹوٹتے ناکام ہوتے ہیں،
بندہ ناقص ہے. لیکن جو اللہ ارادہ کرتا ہے اس کے بارے میں وہ خود فرما رہا ہے سورہ یاسین میں, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. رب نے فرمایا میرا ارادہ تمہارے ارادوں کی طرح نہیں, میرا ارادہ یہ ہے کہ جب میں کسی شے کا ارادہ کرتا ہوں میں اس کو کہتا ہوں ہو جا, پس وہ ہو جاتا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, رب نے فرمایا اہل بیت تمہارے معاملے میں میرا ارادہ یہ ہے کہ اللہ تم سے ہر طرح کے رجس کو دور کر دے اور تمہیں ایسا پاک کر دے جس پر پاکیزگی بھی فخر کرے. اچھا بڑی توجہ طلب بات, یہاں جو جملہ ہے رجس, رجس کے ائمہ لغت نے علامہ منظور فریقی کو پڑھ لیں, باقی لغت کے ائمہ کو پڑھ لیں, 17 کے قریب معنی کی. رجس کہتے کہ اعلیٰ حضرت نے بھی ایک معنی اس کا کفر کیا ہے. رجس جو ہے نا, رجس اس کا جو 17 معنی ہے آپ جس کا اطلاق کریں, رب نے فرمایا کہ ہر طرح کا رجس اہل بیت سے میں نے دور کر. اس کا معنی کفر بھی ہے, اس کا معنی شرک بھی ہے, اس کا معنی کذب بھی ہے, اس کا معنی پلیدی بھی ہے, اس کا معنی عیب بھی ہے, اس کا معنی نقص بھی ہے, اس کا معنی کمزوری بھی ہے, اس کا معنی بزدلی بھی ہے, اس کا معنی بزدلی بھی ہے, اس کا معنی دنیا کی مفاد پرستی بھی ہے. اب جتنے معنی کر لیں, اب آپ ان تمام معنی کو اگر دیکھیں تو آپ کو یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں وہ ان تمام نقائص سے مبرہ نظر آئے. نہ کوئی شرک, نہ کوئی کفر, نہ کوئی کمزوری, بزدلی, عیب, نقص, پلیدی, ناپاکی, کوئی چیز اہل بیت کے قریب نہیں بٹھے. چونکہ رب نے ان تمام چیزوں کو اہل بیت نبوت سے دور کر دیا ہے اور یہ رب کا ارادہ ہے کہ رب نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اور یہاں پر لفظ بھی بڑے رب نے پیارے لگائے ہیں. یہاں یہ نہیں کہا کہ جو آپ میں رجس کمزوری تھی وہ اللہ نے دور کر دی, نہیں, فیکم الرجس نہیں کہا, فرمایا عنکم الرجس. نہ پہلے آپ کو کبھی رجس نے چھوا ہے نہ کبھی آئندہ چھوئے, یعنی دور تھا, کمزوری دور تھی, عیب دور تھا, نقص دور تھا, رجس سارے کا سارا دور تھا. رب نے آپ کی ذات سے ملنے ہی نہیں دیا اور وہاں سے اور دور کر دیا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا معنی یہ ہے کہ اس کا عمومی معنی اگر نکالیں تو اس آیت کا عمومی معنی یہ بنتا ہے کہ رب نے فرمایا کہ اے محبوب جو رجس ہے وہ تیری اہل بیت سے دور ہے. اب بات سمجھ, اب جو رجس ہے وہ اہل بیت سے دور ہے. دور کے ذکر سے دور ہے, ان کی خدمت سے دور ہے, ان کی خدمت سے دور ہے, ان کے ذکر سے دور ہے, ان کی معاونت سے دور ہے, ان کی سپورٹ سے دور ہے. ٹھیک ہے, وہ ذکر نہیں کرتا ان کا, تو یہ ساری چیز اگر کوئی ذکر نہیں کرتا تو وہ نہ کہے کہ وہ نہیں کرتا, یہ رب ان سے کروانے ہی نہیں چاہتا. یہ وجہ ہے کہ یہ جو ذکر ہے یہ عین ذکر محمد مصطفیٰ ہے. اس لیے امام شافعی علیہ رحمت کا یہاں وہ شعر ہے کہ وَإِذَا ذَكَرُوا عَلِيًّا وَصِبْتَيْهِ وَالْفَاطِمَةُ زَكِيَّةُ. امام شافعی علیہ رحمت نے فرمایا کہ جب ذکر کیا جائے علی شیر خدا کا, فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا اور ان کے دونوں شہزادوں کا, فاجرا بعضهم ذکر سواہم, کچھ لوگ کہتے ہیں دوسروں کا ذکر بھی سناؤ. تو امام شافعی کہتا ہے فَإِنَّهُ أَيْقَنُ ابن سلقلقیۃ, تو مجھے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کسی فاشا عورت کا بیٹا ہے, یہ حرام زادہ ہے, اس لیے دوسرے کا ذکر طلب کر رہا ہے. جب یہ ذکر ہو رہا ہے, یہ ذکر اس کو دل کو اتنا مزہ آنا چاہیے, لطف آنا چاہیے کہ ذکر کی اور طلب بڑھنی چاہیے, کیونکہ یہ ذکر
اب میری بات سمجھے، اب جو حضور کا ذکر ہے وہ خود رب نے اپنا ذکر بنایا، اور یہ ذکر بھی مصطفیٰ کا ذکر ہے، تو اس لیے اس ذکر کے ہوتے ہوئے امام شافعی نے تو فرمایا جو بندہ ندانی میں اور ذکر طلب بھی کرے، ہر ایک کا ذکر ہے اپنے اپنے درجے پر، لیکن یہی بات ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، سید ابو بکر صدیق نے فرمایا جب بھی اہل بیت کو دیکھو تو مصطفیٰ کی نظر سے دیکھو، کیونکہ جیسے محمد مصطفیٰ کو دیکھتے ہو ان کے ذکر کو دیکھو تو مصطفیٰ کے ذکر کی صورت میں دیکھو، ان کے تذکرے کو دیکھو، ان کے ساتھ معاملے کو دیکھو، تو ایسا دیکھو، اس انداز میں دیکھو کہ ہم مصطفیٰ سے معاملہ کر رہے ہیں۔ اور کیوں؟ جب یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی اس پہ بھی بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہے، 3 ہمارے بڑے مفسر ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی، جامع احکام للقرآن علامہ قرطبی، اور حافظ ابن کثیر، ایک نے 15 حدیثیں، ایک نے 17 حدیثیں، ایک نے 18 حدیث اس آیت کے تحت ذکر کی ہیں، اور ذکر صرف اہل وہ قصاب والی روایت ذکر کی ہے جو ام المومنین عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ علی غدات خرج نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی غدات علیہ مرت مراحل شعر الاسود، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سویرے اپنے حجرہ دولت سے باہر تشریف لائے کہ حضور پر ایک کالی کملی اوڑی ہوئی تھی، اس پر قجاموں کے نشان نقش ہوئے تھے۔ ثم جاء علی، پھر علی شیر خدا آئے، فادخلہ، حضور نے ان کو بھی اس چادر میں لے لیا۔ ثم جاءت فاطمہ سلام اللہ علیہا فادخلہا، تو پھر سیدہ کائنات فاطمہ زہرا آئی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر کملی میں آگے شامل کر لیا، حضرت علی کو پیچھے شامل کیا تھا، ان کو آگے لے لیا۔ ثم جاء الحسن، پھر امام حسن آئے، فادخلہ، یہ صحیح ترمذی جامع ترمذی کے الفاظ کہہ رہے ہیں، پھر حضور نے ان کو بھی اپنے ساتھ خود داخل کر لیا۔ ثم جاء الحسین ودخل معه، اور سیدنا امام حسین چھوٹے بچے تھے، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور کملی کو اٹھا کر خود ہی داخل ہو۔ اتنا بھی بتایا ہے کہ کس کو حضور نے داخل کیا اور کون خود داخل ہو، یہ دیکھ رہی تھی ام المومنین عائشہ صدیقہ، اور وہ صدیقہ ہیں کہ گھر کی بات انہوں نے آج امت کو بتائی، گھر کی بات تھی، اگر وہ نہ بتاتی کسی کو پتا بتایا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے ام سلمہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی آج ہوں، حضور نے فرمایا تمہیں بڑی عزت ہے، اللہ نے دی ہے، تم ادھر ہی رہو، اس میں صرف یہی ہے، اس میں صرف یہی ہے۔ اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اوپر چادر لے کر ان کو شامل کر کے پھر امام ترمذی کہتے ہیں وقرا حاضر الآیہ، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین عائشہ صدیقہ کی روایت کہ پھر حضور نے یہ آیت پڑھی جس رات نازل ہوئی تھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یہ وہ 5 نفوس قدسیہ حضور کے اپنی ذات سمیت ان پر چادر تطہیر لے کر حضور نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، مولا یہ وہ میری اہل بیت ہے جن کو تو اس پاکیزگی اور اس خاص بلندیوں پر پہنچانا چاہتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے تو نے قرآن نازل۔ اب اس میں اب میں نے آپ کو 3 مفسر بتائے، حضور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ انہوں نے 18، انہوں نے 17، انہوں نے 15 روایتیں کی، اور اس کی شان نزول میں یہی بیان اہل سنت کے۔ آپ دیکھیں حافظ ابن کثیر کو تو وہ سلفی پڑھتے ہیں صاحب، تو انہوں نے بھی یہی لی، تو یعنی اتنی بالکل شرح و بست کے ساتھ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ رب، اس لیے ان کو پنجتن پاک کہتے ہیں، یہ کسی طبقے کا گڑا ہوا تصور نہیں۔ جب ان 5 کو ان کو اہل قصا اہل رضا کہتے ہیں کہ جن کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی کملی میں لیا، پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چادر اڑائی اور ان کو خاص شرف عطا کیا، اور ان پر یہ آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب آقا نے یہ آیت پڑھی تو وہ نفوس قدسیہ کو پنجتن پاک کہتے ہیں، یہ آیت تطہیر نازل ہوئی تو ان کو پنجتن پاک کہتے ہیں۔ یہی ہستیاں مباہلے میں تھی، یہی ہستیاں مباہلے میں تھی، اور یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب یہاں پر چونکہ غدیر خم کی بات ہے، مولا کائنات حضرت علی شریف، اب دیکھیں آپ کو سارا بیک گراؤنڈ سمجھ ہو،
پہلے رب نے کیا کیا؟ آج اولیاء کرام کیا کرتے ہیں؟ وہ جو اخلاص کا اللہ کے ہاں اعلیٰ ترین درجہ ہے نا، معیار جو ہے، وہ رب نے مقرر کر کے سب کو ان ہستیوں سے جوڑ دیا۔ کیا کیا؟ جوڑ دیا۔ اور اگر لفظ تمسک، آج کہتے جی اولیاء سے تمسک کیوں ضروری ہے؟ رب نے فرمایا یہ دو میں قیمتی چیزیں، قیمتی ترین چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب تمہارا کیا ان کے ساتھ تعلق ہوگا؟ ان تمسک تم بہما، تم نے ان کے ساتھ جڑنا ہے۔ جوڑ کر کیا کرنا ہے؟ ان سے فیض لینا ہے، ان کی پاکیزگی کا تم نے فیض لینا کو قطرے ہے، ان کی طہارت کا، ان کے جو دین کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اخلاص ہے، جو للہیت ہے، جو تقوی ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں قرب ہے، تم جب ان سے جڑو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو فیض ان پر اترا ہے اس سے چند قطرے تمہیں بھی مل جائیں۔ وہ ساری چیزیں بے شمار ہیں، لیکن سب سے جو خاص چیز ہے جس کو قرآن ذکر کرتا ہے وہ ہے اخلاص۔ کیا ہے؟ اخلاص۔ اور آپ دیکھیں کہ جو اولیاء کرام کا یہ ساری ریاضت اور مجاہدہ ہے وہ بیسیکلی لوگوں کے اندر ریاکاری ختم کر کے اعمال کے اندر ان کے اندر خالصیت اور اخلاص پیدا کرنے کی محنت ہوتی ہے۔ کیونکہ شیطان نے ایک بات کہی تھی جب اللہ نے اسے راندہ درگاہ کیا نا، اس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، مولا چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، ہوا خود تھا اور گمراہی کا الزام رب پر ڈالا۔ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں زمین کو بڑا خوبصورت ان کے لیے کروں گا، باغ بناؤں گا، محلات بڑی ان کے اندر آرائش کروں گا، اور یہ دل ان کے اس دنیا کی طرف کھینچے آئیں گے۔ وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں سب کو گمراہ کروں گا، ساری اولاد آدم کو گمراہ کروں گا۔ یہاں پر عرفاء لکھتے ہیں کہ اللہ نے شیطان کی طرف پھر نظر بار کے دیکھا کہ تو کیا کہہ رہا ہے، سب کو گمراہ کرے گا؟ ساتھ ہی اس نے اپنے جملے کی تصحیح کی، اس نے کہا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سارے کو گمراہ کروں گا، کسی کو نہیں بخشوں گا، سب رائے راست سے ہٹ جائیں گے، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ میرے دو میں نہیں آئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر شیطان کے دو سے بچنا ہے تو پھر جو مخلص ہیں نا ان کے ساتھ جڑنا ہے۔ اچھا یہاں ایک بنیادی فرق ہے وہ بتاتا ہوں۔ مخلص ہم سب جو اولیاء کرام ہیں نا ان میں مخلص بھی ہیں، لیکن ہم سب دعوے دار ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ مکان شریف، آستانہ عالیہ بلیر شریف، آستانہ عالیہ مدینہ الظفر حویلی شریف۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ چونکہ دعویٰ ہے کہ یہ مخلص ہے، تو جو رب کی طرف سے سرٹیفائی ہو جاتا ہے، رب کی طرف سے اس اخلاص پر سند نازل ہو جاتی ہے، وہ سند، وہ اخلاص سرٹیفائی ہو جاتا ہے، اس کو مخلص کہتے ہیں۔ اور یہ وہ نفوس قدسی ہیں جن کے لیے رب کہہ رہا ہے تم ان سے جوڑ جاؤ، وہ مخلص کیا ہیں؟ مخلص۔ اس لیے جتنے مخلصین ہیں وہ ان مخلص کے ساتھ جڑ رہے ہیں اور عوام ان مخلصین کے ساتھ جڑ رہی، اور یہ تسلسل ہے۔ اس طرح وہ جوڑ کر اپنے ایمان کو بچائیں گے، اپنے دین کو بچائیں گے، اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، اپنے دین کی حفاظت کریں گے۔ اب یہاں پر ایک بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اہل بیت اطہار کی شیر بھائی جان پڑھ رہے تھے کہ جو حسین کیا ہے نا ان سے پوچھا نہیں جائے گا، یہ حدیث پاک ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے پوری تخریج کے ساتھ یہ حدیث نقل کی ہے کہ قیامت کے دن جب سب کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا تو مولا کائنات نے فرمایا کہ ہم اہل بیت ناقل و ناشرب، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اور میری اہل بیت ناقل و ناشرب، کہ ہم کھا پی رہے ہوں گے، ہماری پکنک پارٹی ہو، وَمُحِبِّيهَا، صرف یہ نہیں فرمایا کہ میں اور میری اہل بیت، فرمایا میں اور میری اہل بیت، اور قیامت تک جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے وہ بھی ہمارے ساتھ دسترخوان میں بیٹھے ہوں گے، حساب ان کا نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ جو اہل بیت کی محبت میں مر گیا وہ شہید ہے۔ محبت میں ہر وقت محبت میں سرشار رہا،
ہر وقت سیدنا امام حسن، امام حسین، مولا کائنات، سیدہ کائنات اور محمد مصطفیٰ کی محبت میں گم رہا، سرشار رہا اور اس محبت کے طوفان میں غوطہ زر رہا. پھر اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اکرام فرمائیں گے کہ ناقل و ناشرب کے اندر آئیں گے وہ محبی ہا کے ذیل، وہ بھی آئیں گے. اور قیامت کے دن جب سارے حساب و کتاب کے لیے تڑپ رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بے حساب بخشش بھی فرمائے گا اور پھر انہیں اپنے خاص دسترخوان پر بھی بٹھائے گا، ان کی پارٹی ہوگی. اس لیے دوستان محترم، اہل بیت طہار کی شان کے اندر بے شمار حدیث ہے، روایات اس طرف نہیں جاتا، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں دین کے لیے جتنی بھی جنگیں ہوئی، مولا کائنات حضرت علی شیر خدا، آپ سمجھیں ہر میدان کے وہ مین آف میچ تھے. ہر میدان کے، وہ بدر ہو، وہ احد ہو، وہ خندق ہو، وہ خیبر ہو، جہاں جہاں بھی مارکے ہوئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں غزوات ہوئے، دین کی سربلندی کے لیے جو بھی مارکا لڑا گیا وہ مولا کائنات اس میں مین آف. آخر یار دین کے لیے آج دیکھیں ہم مولا کائنات کا نام لیں اور ہم دین کی خدمت سے دور بھاگے. انہوں نے تو اپنے آپ کو دین کی خدمت سے جوڑ دیا تھا. یہاں صرف آپ اگر 2 واقعات لے لیں، یہ مجھے بتائیں جو غزوہ احزاب ہے یہ جنگ ہے، جنگ خندق ہے، غزوہ خندق ایسا ہی ہے نا. غزوہ احزاب کو اگر قرآن مجید میں پڑھیں، ٹائم تو نہیں لیکن آپ لوگوں نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نقشہ کیسا کھینچتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چند لوگ مدینے میں محصور ہو گئے تھے، 30,000 کا لشکر جرار قبائل کی حمایت سے وہ مدینے کا محاصرہ ہو گیا تھا. رب مسلمانوں کو کہتا ہے کہ تمہاری زمین وسعت کے باوجود تمہارے اوپر تانگ ہو گئی تھی، تمہارے دل یہاں دھڑکنے کی بجائے یہاں کلیجہ منہ کی طرف آ رہا. یہ الفاظ ہیں قرآن مجید کے. ٹائم ہوتا میں آیات آپ کو پڑھ کے بتاتا، لیکن یہ میں اس کا خلاصہ بیان کر دیا. رب نے فرمایا یہ حالت تھی، تمہیں محسوس ہو رہا تھا کہ اب چند لمحے ہیں، ابھی یہ لشکر جرار آگے بڑھے گا، ہمیں اس ہستی سے یہاں سے مٹا کر رکھ دے گا. تمہاری حالت اتنی تھی، ایسے حالات معروضی بن گئے تھے. رب نے فرمایا پس ایک لمحے میں اللہ نے کفر کو قتل کر دیا. یہ الفاظ آئے ہیں قرآن. کیا تو علی شیر خدا نے تھا. وہ سارے ادھر کے حالات رب نے فرمایا میں نے ادھر پلٹا دیے. اور جب وہ عمر بن عبد ود کی ہولناک ہلاکت انہوں نے دیکھی مولا کائنات کے ہاتھوں، تو سردار ان کے روکتے تھے، وہ بھاگتے تھے. وہ کہتے تھے ایک وہ جو سب سے بڑا طاقتور ہے اس کے ساتھ یہ ہوا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تم خود ہی لڑو. تو ایک لمحے میں یہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت، یہ ہوتی ہے اللہ کی برکت، یہ اللہ کی مدد. لیکن اللہ نے جو واقعہ وہاں کیا، ایک واقعہ کیا کہ عمر بن عبد ود نے ایڑی لگائی، وہ خندق پار کر کے آگے چلا گیا اور اس نے 3 دفعہ ریجز پڑھی، مختلف حدیث کی اور سیر کی کتابوں میں آتا ہے. اور اس نے مذاق کیا مسلمانوں کا، تمسخر اڑایا. اس نے کہا اے محمد کیا کوئی نہیں ہے جنت لینے والا جو اس کو جنت دی جائے. یعنی شاعر اسلام کا مذاق اڑایا. لیکن مصطفیٰ وہ استقامت کے پہاڑ تھے. حضور نے چپ کر کے اس کے جملے سنے. حضور نے سر انور نیچے کیا ہوا تھا. جب اس نے یہ رجزیہ کلام پہلا پڑھا، کیا کوئی نہیں ہے جنت لینے والا اس کو جنت دے، کیا تم میں کوئی مرد نہیں ہے جو جنت لے اس کو جنت دوں. پھر بھی حضور نے سر نہیں اٹھایا. جب اس نے تیسری دفعہ کہا تو اب اگر جواب نہ دیا جاتا تو ہار ہونی تھی نا. اس لیے حضور نے سر انور اٹھایا، ساتھ ہی مولا کائنات کھڑے ہوئے. کیسا وہ منظر تھا یار. پہلے منظر قرآن کا بھی دیکھ لیں، قرآن نے وہ نقشہ کھینچا ہے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کی باتیں سن کر جو دل خراش تھی اس پر سیخ پانا ہونا. بڑے پیار سے جب آقا نے سر انور اٹھایا، والضحیٰ مکھڑا، مولا کائنات کھڑے ہوئے. یا رسول اللہ میں اس کو جواب نہ دوں. حضور نے فرمایا اب جواب دو. بات سمجھ آئی؟ تو اب وہاں جو مارکا ہوا، عمر بن عبد ود جو 60 یا 50 100 بندوں سے لڑتا تھا، مختلف روایات ہیں، حضرت علی شیر خدا نے اس کو ہلاک کر دیا. اب جب ہلاک کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علی کی ضرب لگائی ہوئی، خندق میں جو ضرب لگائی ہوئی ہے، یہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے.
ثقلین کی عبادت پتہ ہے؟ جو جنوں اور انسانوں نے اس زندگی میں جتنی عبادت کرنی ہے، علی کی ایک ضرب ان سے افضل. کیوں؟ آپ اندازہ دیکھیں، اس کی ریجز دیکھیں نا، وہ کیا کہہ رہا تھا جی. آپ اندازہ کریں کہ یہ رسول پاک کا فرمان آج بھی ابو داؤد میں اور دوسری حدیث کی کتب میں سارے لوگوں کو چیلنج کر رہا ہے. ذرا دیکھو مولا کائنات کی شان اور عظمت کی طرف دیکھو کہ کیا رسول پاک فرما رہے ہیں. ضربت علی، ایک ضربت وہ ثقلین کی عبادت سے. اور پھر خیبر ہے. کیا ہے؟ خیبر ہے. حضور نے اعلان کر دیا خیبر 40 دن میں فتح ہوگا. یہ آخری بات کرتے بڑی اہم ہے. حضور نے اعلان کیا کہ خیبر 40 دن میں فتح ہوگا. 39 دن ہو گئے خیبر فتح نہیں ہو. اب یہودیوں نے اندر پلاننگ شروع کر دی کہ اب ہم جشن منائیں گے، کیونکہ معاذ اللہ استغفر اللہ محمد کے الفاظ جھوٹے ہو جائیں. 39 دن فتح نہیں ہو سکی، ایک دن رہ گیا، ایک دن میں کیا کریں گے؟ بات سمجھ آئی؟ اور کل ہم کہیں گے کہ تمہارے تو رسول نے کہا تھا 40 دن میں خیبر فتح ہوگا، لیکن نہیں ہوا. لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ جو مصطفیٰ نے فرمایا ہے وہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے وہ تو ہو کے رہنا. اس لیے رات کو حضور نے ساری اپنی جنگ کی حکمت عملی بدل دی. حضور نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا. یہ جھنڈا جو ہے میرا مصطفیٰ نے فرمایا یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. اس کو جھنڈا دوں گا اور اس کے ہاتھ پر اللہ فتح. صبح ہر کوئی اس خیال میں کہ جھنڈا ہمیں ملے، لیکن آواز کانوں میں گونجتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ علی شیر خدا کا ہے. حضرت علی آتے ہیں، آنکھ اشوب چشم تھا، آنکھوں کا خراب تھی، درد تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن لگا کر علاج کر دیا. وہ پہلے بھی تو ہو سکتا، لیکن حضور نے اس وقت جب دیکھا کہ یہ حالات ہے، حضور نے لعاب دہن سے علاج کر دیا. اب حضرت علی شیر خدا کو جھنڈا عطا کیا. اب جو معاملہ تھا نا، جو مرحب تھا، اس نے رات خواب ایک دیکھا تھا. سیر کی کتب میں آتا ہے اس نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں جنگل میں جا رہا ہوں، ایک حیدر آیا، اس نے مجھے میرے 2 ٹکڑے کا. اور ایک یہ اس وجہ سے وہ ڈر رہا تھا، دوسرا اس کی ماں بہت بڑی نجومیاں تھی. اس کی ماں نے یہ کہا تھا کہ آپ ہر کسی سے لڑیں، لیکن جب آپ کے سامنے حیدر آئے تو اس سے آپ کو شکست ہوگی. اس کے سامنے یہ اب ماں کی وصیت بھی تھی. اب وہ پہلوان تھا، بہت طاقتور تھا، یہودیوں کو اس کو اپنی طاقت پر ناز تھا. رات اس نے خواب بھی دیکھ لیا. اب مولا کائنات نے وہ جھنڈا لیا تو ابھی لشکر ساتھ نہیں تھا، پہلے چل پڑے اکیلے. اوپر سے وہ واچ مین خیبر کے قلعے کے اوپر سے دیکھ رہے تھے. خیبر کے قلعے کی دیواروں کے ساتھ ایک پتھر تھا، تورات کا اس میں ذکر تھا. تورات یہ کہتی تھی کہ اس قلعے کو صرف وہ فتح کرے گا جو اس پتھر کے اندر جھنڈا گاڑ دے. یہ تورات کے اندر ذکر آیا تھا. مولا کائنات آگے بڑھے اور اس پتھر کے اندر ہاتھ سے جھنڈا گاڑ دیا. وہ اوپر پریشانی ہوگی، اس نے نیچے بتایا، اندر سارا ماتم بچ گیا. بھئی سارے راہب کہہ رہے تھے ان کے یہودیوں کے کہ تورات میں لکھا ہے اس بندے کے ہاتھ سے خیبر فتح ہوگا جو اس طاقتور پتھر کے اندر جھنڈا گاڑ دے گا. پھر وہ سارے نجومی وغیرہ سارے اکٹھے ہوئے، انہوں نے حساب لگایا کہ جب فلاں فلاں ستارے لائن میں آتے ہیں نا، اس لیے پتھر نرم ہو جاتے ہیں. تو یہ ستارے لائن میں آئے ہوئے ہیں. دوبارہ وہ سارے اوپر چڑھے دیکھنے کے لیے. جب دیکھا تو مولا کائنات نے پھر وہ جھنڈا نکال کے پھر گاڑ دیا، پھر نکال کے پھر گاڑ دیا. پھر وہ اس فیصلے پر پہنچے کہ یہ ستاروں کا محتاج نہیں، ستارے اس کے محتاج. کچھ لوگ کرامات کا انکار کرتے ہیں. پتھر میں بھی کبھی جھنڈے گاڑے جاتے ہیں. وہ لکڑی کا جھنڈا ہے نا، وہ پتھر میں گاڑ رہے ہیں تو کون گاڑ رہے ہیں؟ وہ علی شیر خدا پتھر کو کہہ رہے ہیں نرم ہو، پتھر نرم ہو جاتا. وہ اللہ کے بندے ہر چیز پابند ہے. اچھا ایسا جب معاملہ ہوا تو مرحب کو خواب بھی مرحب نہیں نکل رہا تھا مقابلے کے لیے، لیکن شریکان چوک چوا کے مروا دیا. انہوں نے کہا ساڑھا مرحب جنت بہادر کوئی نہیں. وہ ڈر رہا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ یار
ایسے میری ماں نے بھی کہا ہے, رات کو بھی میں نے ایسے دیکھا ہے, چونکہ شیر کے 8 نام ہیں. جو شیر ہے نا اس کے کتنے نام ہیں؟ 8 نام ہیں. اگر شیر بالکل سکون سے بیٹھا ہو تو اسی کا نام اسد ہے. جب وہ شکار کو دیکھ کے اٹھ کھڑا ہو تو اس کو درغام کہتے ہیں. جب شکار کی طرف چل پڑے تو اس کو زیغم کہتے ہیں. اور جب شکار کی طرف جبٹے تو اس کو غضنفر کہتے ہیں. جب اس کو پکڑے شکار کو تو اس کو صفدر کہتے ہیں. یہ عربی لغت ہے نا, بڑی وسیع لغت ہے. یہ شیر کے ہی نام ہے لیکن اس کی مختلف حالتوں میں نام رکھے ہوئے ہیں. اور جب اس کو اچک لے جا کے اپنے شکار پر گرفت لے لے اس کو حمزہ کہتے ہیں. اور جب اپنے شکار کو دبا لے, دبوچ لے اور اس کا سانس بند ہو جائے اس کو عباس کہتے ہیں. اور جب اس شکار کے 2 ٹکڑے ہو جائیں تو اس کو حیدر کہتے ہیں. اس کو حیدر کہتے ہیں. اب حضور کے اہل بیت میں نام دیکھیں نا, کسی کا نام عباس ہے, کسی کا نام حمزہ ہے, کسی کا باس ہے, کسی کا نام حیدر ہے. اب جب اس نے, اب دیکھیں یہ ایک بڑا بنیادی نقطہ ہے, جہاں بھی حضرت علی شیر خدا گئے ہیں, خندق میں بھی باقی جگہوں پر بھی, جب اس نے پوچھا ہے کہ حضرت علی شیر تو کون ہے, اور حضرت علی کو اس نے پوچھا ہے کہ تو کون ہے, آپ نے فرمایا آن علی ابن ابی طالب. ہر جگہ آپ یہی جواب دیتے ہیں, بدر میں بھی یہی جواب دیا, ہر جگہ یہی جواب دیتے ہیں. لیکن خیبر میں کہا سمیت امی یا حیدرہ, میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. مولا کائنات کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ رات کو بھی خواب دیکھ چکا ہے, رات کو بھی خواب دیکھ چکا ہے کہ حیدر کے مقابلے میں نہیں آنا. اس لیے جب آپ نے وہاں جا کر اپنا سارا طریقہ بدل دیا, جب باقی جگہ پوچھتے تھے کہ تو کون ہے, آپ کہتے تھے انا علی ابن ابی طالب, میں علی ہوں, علی ابی طالب کا بیٹا. اور وہاں کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. کیا رکھا ہے؟ وہ پہلے ہی بیچارہ ڈر رہا تھا, پھر اور ڈر گیا, کہتے یہ تو حیدر آ گیا سامنے. وہ تو حیدر آ گیا. اور پھر وہی ہوا جو ہونا تھا, جو آپ نے پڑھ رکھا کہ مولا کائنات نے وہ وار کیا, مرحب ختم ہو گیا. وہ قلعہ اسی 40ویں دن فتح ہوا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پورا ہوا. تو دوستان محترم, مولا کائنات حضرت علی شیر خدا, ولادت خانہ کعبہ میں, شہادت مسجد میں, اور جب بھی جو جنگ ہوئی اور پھر جتنے مال غنیمت آئی جہاں سے بھی لے کر آئے, خیبر سے بہت بڑا مال غنیمت آیا تھا, لیکن جب مدینے پہنچے تھے سارا غربا میں تقسیم. چونکہ آپ کو دنیا سے کوئی رغبت نہیں تھی, اس طرح دین کی خدمت کی. اگر آج دنیا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے دیکھیں کہ دین کی خدمت کیسے کرنی ہے, اخلاص کیسے پیدا کرنا ہے, تو پھر پلٹ جائیں ان نفوس قدسیہ کی طرف, ان کو پڑھیں, ان کی سیرت پڑھیں, ان کا کردار دیکھیں. یہی رب نے کہا ہے کہ ایک قرآن کو پڑھو ہر وقت, ایک ان کے کردار کو دیکھو. اب یہاں پر ایک اور بہت بڑی بات جو سب سے زیادہ معاملہ ہوتا ہے نا, وہ امام حسن مظلوم ہے. کہ امام حسن کا, حسین کا ایک کردار ہے, ایک امام حسن کا, ایک مولا کائنات کا, ایک سیدہ کائنات. آپ اندازہ کریں کہ امام حسن نے وہ کام کیا جو کوئی کر ہی نہیں سکتا. طاقت ہوتے ہوئے, سلطنت ہوتے ہوئے, حضور کی امت کو اکٹھا کرنے کے لیے اپنا اقتدار, حق بھی ان کا تھا, مصطفیٰ کے شہزادے تھے, اللہ نے وجاہت بھی دی, طاقت بھی دی تھی, سارا کوئی تھا, لیکن کہ کاش میرے محبوب کی امت اکٹھی ہو جائے. وہی دیتا ہے قربانی بھی, یہ قربانی بھی وہی دیتا ہے جس کا دل یہاں بالکل صاف ہوتا ہے, جس کو دنیا مافی اور حکومتوں کی کوئی لالچ, کوئی طمع, ہرس نہیں ہوتی. یہاں تو باپ بیٹوں کو قتل کر دیتے اور بیٹے اس سیاست کے لیے باپ کو قتل کر دیتے. لیکن قربان جاؤں مصطفیٰ کے وہ شہزادے جن کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن ہے, فالہو سودادی وجودی, اس کو میں اپنی سرداری دیتا ہوں اور اپنی سخاوت دیتا ہوں. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضور کا وصال ہو رہا تھا. یہ روایات ائمہ نے تخریج کر کے نقل کی ہیں کہ سیدہ کائنات اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر بارگاہ رسالت میں پیش ہوئی تھی. یا رسول اللہ, یہ آپ کے بیٹے ہیں, ان کو وراثت دیں.
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آخری لمحات میں کہا تھا یہ میرا بیٹا حسن ہے، اس کو میں اپنی سرداری دیتا ہوں اور اپنی سخاوت دیتا ہوں۔ اب پتہ لگا کہ حکومت کیوں دے دی، اتنی بڑی سخاوت تھی جو مصطفیٰ کی عین مصطفیٰ کی سخاوت تھی۔ اور حسین کے لیے فرمایا وَلَهُ هَيْبَتِي وَجُرَّتِي، حسین کو میں اپنی ہیبت دیتا ہوں اور اپنی جرت دیتا ہوں۔ دونوں کو وراثت ملی تھی، اگر کربلا میں دیکھیں تو جرت مصطفیٰ نظر آ رہی ہے، اور اگر امام حسن کے کردار کو دیکھیں تو سخاوت مصطفیٰ نظر آ رہی ہے۔ یہ وہ پھول ہے، گلدستہ ہے، لوگوں آؤ، یہ فرمان ہے مصطفیٰ کا، ایک طرف ایک ہاتھ میں قرآن تھام لو اور ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن پکڑ لو، پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جتنے مرضی فتنے آ جائیں، گمراہی ہمارے تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ اور انہی الفاظ پر کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حق کا کہ بنا لا الہ است حسین۔ میں سمجھتا ہوں خواجہ صاحب کا یہ شعر ہی نا، یہ بس کافی ہے۔ وہ آج کچھ مولوی آگے وہ کہتے شعر ہی غلط، وہ بھی آگے ہیں ماشاءاللہ، کہتے کوئی وہ نہیں، جہاں اعتراض کرنا ہوتا ہے یہی ہمارا المیہ ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ فلاں ہے، کہتے ہیں یہ شعر ہی تو بھائی کیا شعر میں ہے کیا؟ کہتے ہیں جی دین حسین کو کہہ رہے ہیں، تو حسین دین ہے نا، یہی تو مصطفیٰ بتا رہے ہیں۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین۔ آگے بھی سن، خواجہ کہہ رہے ہیں جب دین پناہ مانگ رہا تھا کہ مجھے کسی ہستی کے ذریعے پناہ مل جائے، آج میں ذبح ہو رہا ہوں، قربان ہو رہا ہوں، تو حسین کے علاوہ دین کو پناہ بھی کوئی نہیں ملی۔ پھر سر داد نہ داد دست در دست یزید، حق کا کہ بنا لا الہ است حسین۔ اور کسی شاعر نے پتہ کیا کہا ہندوستان کی، اس نے بالکل درست کہا ہے، اس نے کہا دنیا کے سب یزید اسی غم میں مار گئے، دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا بیت نہ ملی۔ وہ پتہ کیا تھا آخری بات، وہ دکھانے گئے تھے کہ ہم غلط ہیں نا، دیکھو حسین ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کھڑا ہے، اس لیے اتنے دن پانی بند کیے۔ ہم لوگوں کو دکھائیں گے ہم غلط کیسے ہیں، ہمارے ہاتھ میں تو حسین کی بیعت ہے۔ امام حسین نے فرمایا ہم 72 سر دیں گے، ہاتھ نہیں دیں گے۔ اب جب کیا دکھاؤ گے؟ وہ کہتے سر لے آئے ہیں، وہ کہتے لعنت ہے تمہاری، اب لعنتیں ملیں گی۔ یہ امام حسین نے اپنے 72 قیمتی ترین، اور میں یہاں یہ بات علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، کائنات سے سب سے مزکہ ترین افراد وہ تھے، بارگاہ رسالت کے اور حضور کے نبوت کے گھرانے کے وہ افراد تھے، وہ گلشن تھے جو وہاں مسلے گئے، لیکن امام حسین نے وہ ساری قربانیاں دے کے ان ظالموں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ یہی پیغام دیا ساری امت کو کہ ظلم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان معروضات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اہل بیت طہار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بارگاہ سے ہمیں متمسک فرمائے۔ وما علیہ